بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ٹی این این ڈیجیٹل کے معزز ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی این این ڈیجیٹل، اور یہ اسپیشل نشریات جو حالیہ مہنگائی پہ ہوئی ہے اس پر ٹی این این ڈیجیٹل ایک اسپیشل نشریات کر رہی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سابقہ صدر انجمن تاجران تلہ شیخ عزیز احمد صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارکباد ٹی این این ڈیجیٹل کی طرف سے عمرہ کی ادائیگی پر۔ خیر مبارک جناب، خیر مبارک۔ سر کیا مسئلہ ہے رنگ میں تاجران کی جو ہڑتال ہے، آج بھی کوئی دکان نہیں بند ہے؟ تو دراصل وجہ یہ ہے بھائی، میں تو اس دفعہ عمرے پہ تھا، تو 7 تاریخ کو میں واپس آیا۔ اس دن کچھ لوگوں نے احتجاج کیا ہے، بازار میں بہت کم ہوا ہے، یہاں کوئی اصل تنظیم نہیں ہے جو کام کرے، سب علیحدہ علیحدہ کام کر رہے ہیں، کوئی عوام بھی نہیں کہنا مانتی، عوام کسی کے ساتھ چلتی بھی نہیں ہے۔ میں نے 2005 میں زلزلہ جب آیا تھا تو اس ٹائم میں خزانچی بنا تھا اور صدر بھی بنا تھا۔ اس ٹائم میں نے 3-4 کروڑ روپیہ اس پورے اپنے علاقے سے اکٹھا کیا ہے۔ لوگوں نے ہمارے ساتھ بڑا ہی تعاون کیا ہے، اچھے لوگ ہیں۔ جس وقت کوئی برا وقت ہم پہ آتا ہے، ہم لوگوں کو بلاتے ہیں، یہ جان بھی قربان کرتے ہیں، مال بھی قربان کرتے ہیں۔ تو اس ٹائم تھے، اس کے بعد پھر میں بازار کا بھی صدر بنا، بازار میں بھی چھوٹے موٹے کام ہو رہے تھے۔ اس کے بعد انجمن بہبودی مریضاں کا صدر پہلے ملک افضل اوان صاحب تھے، 8 سال وہ رہے ہیں۔ اس کے بعد اب 6واں سال ہے، یہ صدارت اب میرے پاس ہے۔ اس دفعہ راجن پور میں جو یہ سیلاب آیا ہے، اس میں ہم نے تقریباً 1 کروڑ روپے کا سامان لے کر وہاں گئے ہیں۔ پوری تنظیم ہمارے ساتھ تھی، میں بھی خود گیا ہوں۔ ڈاکٹر ارشد اوان اپنے ساتھ 5 ڈاکٹر لے کر گئے ہیں، اور 30 لاکھ کی وہ دوائیں لے کر گئے ہیں، اور 40 لاکھ روپیہ نقد انہوں نے اپنی پاکٹ سے ہمارے ساتھ ادھر دیا ہے۔ اور 4 دن تک وہ ڈاکٹر حضرات، پورے علاقے کا ہم نے سروے کیا ہے، وہ ڈاکٹر حضرات بھی وہاں ہی رہے۔ وہ ہم واپس آئے ہیں، ہم پھر اس کے بعد 3 دفعہ گئے ہیں، 2 ٹرک ہم نے رضائیوں تلائیوں کے بھی ادھر بھیجے ہیں، جو لوگوں سے ہی پیسہ لیا ہے۔ 2 کروڑ روپے ہم نے اکٹھا کیا ہے، یہ بھی لوگوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے۔ ڈاکٹر حضرات، وکیل حضرات، تاجر حضرات، بڑے بڑے پراپرٹی ڈیلر جو ہیں، سارے ہم سے تعاون کرتے ہیں۔ تو یہ صورتیں ہم کم کر رہے ہیں۔ آج سے 5-7 سال پہلے پراپرٹی ٹیکس والوں نے ہم پہ 10 گنا ٹیکس زیادہ لگایا تھا۔ اس ٹائم سیٹھی والی گلی میں نیازی مارکیٹ کے مالک تھے اور میں تھا، ہم دونوں نے لاہور 6 مہینے رابطہ کیا کہ یہ ٹیکس ظالمانہ ٹیکس ہے، اسے ختم کیا جائے۔ پورا کوشش کیے، وہاں سے 5 آدمی اسپیشل محکمے کے یہاں آئے، ہم سے ٹائم لے کر، بھائی ہم آ رہے ہیں، ہم آپ کی بات وہاں سنیں گے۔ تو ہم نے کہا ویلکم، ہم تیار ہیں، آپ آئیں۔ تو جس دن وہ آئے، اس سے 1 دن پہلے میں نے سب تاجروں سے، سب دکانداروں سے یہ رابطہ کیا ہے، اوپر سے ٹیم آ رہی ہے، اور اپنے مطالبات ان کو دسیں، بتائیں، جن کی زیادہ ٹیکس ہیں وہ ان کو بتائیں۔ تو سب تیار ہو گئے۔ تو صبح 9 بجے 11 بجے ہم نے پہنچنا تھا، بجلی گھر کے سامنے دفتر تھا پراپرٹی ٹیکس والوں کا۔ تو میں 100 آدمی لے کر بلال میڈیکل سٹور سے چلا بازار کی طرف، تو میرے ساتھ 100 آدمی تھا۔ جب میں ٹریفک چینی چوک میں پہنچا، تیرڑا والی مسجد میں کے بعد، تو میرے ساتھ وہ آدمی 50 رہ گئے، 50 واپس چلے گئے۔ حالانکہ ہونا تو ایسا چاہیے تھا، وہاں سے 100 چلے، یہاں سے 200 ہونا چاہیے تھا۔ 50 بازار کے بھی کٹے گئے۔ جب ہم ٹریفک چوک میں پہنچے تو اس 50 میں سے 25 آدمی رہ گئے، 25 واپس چلے گئے۔ جب ہم دفتر کے پاس پہنچے ہیں تو ادھر ہمارے پاس 10 آدمی رہ گئے ہیں۔ تو ان افسروں نے بولا ابھی کدھر ہیں آپ کے وہ 500 آدمی؟ ہم لاہور سے چل کر ادھر آئے ہیں آپ کے مطالبہ سننے کے لیے، تو وہ بتائیں وہ آدمی کدھر ہے؟ تو میں تو وہاں شرمندہ ہو گیا، بھائی کیا کرے، 500 آدمی میرے ساتھ، 200 آدمی چلا تھا، آج 10 آدمی رہ گئے، میں ان کو کیا جواب دوں؟ تو وجہ یہ ہے بھائی، یہ عوام جو ہماری ہے، یہ ہمارے ساتھ تعاون نہیں کرتے۔ کوئی بھی کام آئے، کوئی زبردستی کوئی مسئلہ بن جائے تو آ جاتے ہیں، نہیں تو سب یہی بولتے ہیں بھائی ہم غریب آدمی ہیں، 4 ملازم ہمارے پاس ہیں، ہم دکانیں بند کریں تو کھائیں کہاں سے؟ تو یہ بہت مسئلہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حکومت نے تو ہمیں بالکل تنگ کر کے رکھ دیا ہے۔ حکومت سے ہم اتنے پریشان ہیں، ہماری تریڑا والی مسجد ہے، اس کا اس دفعہ 1,90,000 روپیہ بل آیا ہے۔ 20,000 روپیہ، اتنا بڑا بازار ہے، شہر میں 5,000 آدمی کام کر رہا ہے،
تو 300-400 آدمی بازار کے سلیڑا والی مسجد میں جمعہ بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں۔ 10 دن میں ہمارا 20,000 روپیہ ٹوٹل اکٹھا ہوا ہے۔ 1,90,000 روپیہ بل ہے، 50,000 روپے استادوں کی تنخواہ ہے۔ رات کو مجھے پنیارے نے 62,000 روپیہ دیا ہے۔ میں اس کا خزانچی ہوں، کافی عرصے سے میں کام کر رہا ہوں، تو الحمدللہ اپنے پاس ہی زیادہ تر کر رہا ہوں۔ کوئی خاص میرے دوست یار ہے جن سے میں مانگتا ہوں تو وہ مجھے دے دیتے ہیں، میرے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ ایک بابو صاحب ہیں، 40 سال سے مسجد کی خدمت کر رہے ہیں۔ جب مشکل وقت ہم پہ مسجد کے حوالے سے آتا ہے تو ہم ان کی محنت کرتے ہیں، تو وہ لوگوں کے پاس جاتے ہیں، میں بھی جاتا ہوں۔ الحمدللہ 60-70 لاکھ کا اس مسجد میں کام ہوا ہے۔ آج آ کر دیکھو، یہ مسجد ایسی بنی ہوئی جیسے اللہ کا گھر بنا ہوا ہے، اس سے کم نہیں آپ کا۔ آپ مسجد میں آئیں، نماز پڑھیں، مگر یہ لوگ تعاون نہیں کرتے۔ اے سی چل رہے ہیں، آگے اس سے پہلے 60-70 ہزار کا بل آتا تھا، جو ہم رل مل کے کچھ میں اپنے پاس سے دیتا تھا، کچھ دوستوں یاروں سے لے کے پورا کر دیتا تھا۔ اس دفعہ 1,90,000 روپے بجلی کا بل ہے، 50,000 روپے تنخواہ ہے، 2,40,000 یہ بنتا ہے، 62,000 روپے شام کو ہم کو ملے ہے۔ باقی بتائیں یہ 1,90,000 روپے ہم کہاں سے پورا کریں گے؟ میں خود تو نہیں دے سکتا، میرے اپنے گھر کے دکان کے بھی 2 لاکھ روپے کی بل آئے ہیں۔ پورا مہینہ میری دکان مان رہی ہے، میں الحمدللہ اللہ کے گھر عمرے پہ گیا ہوا تھا، تو آج واپس آیا ہوں، تو جو ادھر خوشی کے دن گزارے ہیں، ادھر آ کے پھر وہی پریشانی شروع ہو گئی ہے، بھئی یہ کام کیسے چلے گا؟ ہم لوگ کو بھی تبصرہ کرتے ہیں، میں لوگ ہمارے ساتھ تعاون نہیں کرتے، لوگ بھی ہمارے ساتھ کچھ تعاون کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے، کچھ لوگ مجبور ہیں۔ مجبور اس لیے ہے بھئی یونین ہماری نہیں ہے، تاجر کوئی اچھے ہمارے ساتھ کوئی تاجر نہیں ہے۔ یہ چل پڑتا ہے، باہر کے تاجر ملک ظفر صاحب بنے ہوئے ہیں، بازار کا تاجر میں ہوں، پر کوئی ایک مکمل تنظیم نہیں ہے۔ تنظیم تو ہوتی ہیں جیسے بڑے شہروں میں ہیں، لوگ لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، جب صدر بنتا ہے تو لاکھوں روپے اس میں قربان کرتے ہیں اور وہ لوگ کام کرتے ہیں۔ ہماری جو ادھر تنظیمیں ہیں، کوئی رجسٹر تنظیم آج تک نہیں بنی ہے۔ پاکستان بنا ہے اس سے لے کر آج تک مجھے بتاؤ، تلنگانہ شہر کا کوئی مکمل تاجر ایسا نہیں ہے جو الیکشن جیت کے آیا ہوا۔ میں 10-12 سال پہلے میں نے اعلان کیا تھا بھئی آؤ الیکشن کرائیں، الیکشن کرا کے کوئی صدر منتخب کریں جو کام کرے۔ تو اس راستے میں کوئی بھی نہیں آیا جو کہے بھئی ہم الیکشن کراتے ہیں اور الیکشن صدر بنتے ہیں۔ یہ تنظیمیں ایسے ہی چل رہی ہیں، کسی کو پکڑ کے کان سے آگے لگا لو تو 4 آدمی ساتھ چل پڑتے ہیں۔ کوئی غریبوں کو کام کرنے والا نہیں ہے، نہ یہ لوگ، اسی وجہ سے یہ لوگ ہمارے ساتھ تعاون نہیں کرتے ہیں، بھئی یہاں کوئی کام نہیں ہوتا ہے۔ ٹیکس ہو گیا، پراپرٹی ٹیکس ہو گیا، بجلی کی بل ہو گئے، انکم ٹیکس ہو گیا، بڑے بڑے ٹیکس یہاں پہ لگتے ہیں، ہر آدمی اکیلے اکیلے بھگتا رہا ہے۔ تنظیم اگر ہو تو تنظیم کا کام بنتا ہے، جو بڑا صدر ہے، جو سیکٹری ہے، جو خزانچی ہے، یہ ان لوگوں کے کام ہے۔ تو وجہ یہ ہے بھئی میں بھی اس کام سے اب تھوڑے آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ رہا ہوں۔ جب ہمارے ساتھ کوئی تعاون کرنے والا ہے ہی نہیں تو ہم اپنے پاس سے کہاں تک چلیں گے؟ آج تک بھی آپ بھی ہماری ایک تنظیم بنی ہوئی ہے انجمن بہبود مریضاں، جس کے صدر پہلے 8 سال ملک عبدالعوان تھے، اب اس کا صدر 6 سال سے میں ہوں۔ کروڑوں روپے ہم لوگوں کو جب ہم پر برا وقت آتا ہے تو لوگ ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ تلنگانہ کی شہری یہ تحصیل تلنگانہ جو پوری ہے، تحصیل لاوہ جو ہے، لاوے تک لوگ ہمارے ساتھ آتے ہیں، ہم سے پوچھتے ہیں ہم کیا مدد کر رہی ہے، تو جو ہم ان سے مانگتے ہیں الحمدللہ وہ برے وقت میں ہم کو دیتا ہے۔ تو وہ تو ایک انسانی ہمدردی کی تحت ہم کام کرتے ہیں۔ آج ان پہ یہ برا وقت آیا، کل ہم پہ بھی آ سکتا ہے۔ تو یہ کام جو آج کل ہے یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے۔ گورنمنٹ نے ٹیکس بتائے ہیں، اس میں عوام کچھ نہیں کر سکتی، نہ میں کسی کا کچھ کر سکتا ہوں، نہ ہمارے سرمایہ دار اس میں کر سکتے ہیں۔ یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے۔ گورنمنٹ کو چاہیے تو جو بھی سیاسی جماعت آتی ہے ووٹوں کے لیے تو آ جاتے ہیں، جب ووٹ ختم ہوتے ہیں تو پتہ ہی نہیں ہے یہ میرا باپ ہے، یہ میرا بیٹا ہے۔ پہلے تو آتے ہیں جی ہمارا باپ ہے، تم ہمارے باپ ہو، تم ہمارے چاچا ہو، تم ہمارے گوڑوں کو ہاتھ لگاتے تھے۔ 10 آدمی لے کر ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم تعاون کرتے ہیں، چلو جی یہ ہمارے شہر کے آدمی ہیں یا جو بھی اچھے آدمی ہیں، تعاون کرنا چاہیے۔ پر میں نے تو اب میرا 76 سال عمر ہے، 76 سال میں نے کوئی اس علاقے کا کوئی آدمی ایسا نہیں دیکھا جس نے کوئی غریبوں کو کام کیا ہو۔ جو بھی کرتا ہے اس کے اپنے جو دوست ہوتے ہیں اپنے مفاد کے لیے ہر کام کرتے ہیں، غریبوں کے لیے آج تک نہ کسی نے کیا ہے، نہ کو کرتے ہیں، نہ مجھے امید ہے کہ آئندہ بھی کچھ کریں گے۔ جب بھی الیکشن ہوگا یہ ووٹیں لے کر گھر چلیں گے۔ ہم لوگوں کا، غریب لوگوں کا، جو کاروباری لوگ ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔
آج بازار کی یہ پوزیشن ہے بھئی ایک ایک مہینے کے کرایہ 6 مہینے لوگوں کی ذمہ کرایہ ہے. میری خود 1-2 دکانیں بازار میں ہیں، کرایہ ملتا ہے، مہینے بعد لیتے ہیں، وہ بھی نہیں مل رہا ہے. اتنے لوگ پریشان ہیں. دن کی 2000 جس کی سیل نہیں ہے وہ بجلی کہاں سے پوری کرے گا، وہ ٹیکس کہاں سے دے گا، وہ کھائے گا کہاں سے، وہ دکانوں کو کرایہ کہاں سے دے گا. اتنا برا وقت آ گیا. خدارا میں اپیل کرتا ہوں اس گورنمنٹ سے، بھائی ہم لوگوں پہ رحم کریں، ہم کو بے گھر نہ کریں، ہمارے ساتھ پورا تعاون کریں، ہمارے وارث بنیں. ہم ان کی ہر مشکل وقت میں ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. وہ الیکشن ہوتا ہے، بازار میں آتے ہیں، ہم لاکھوں روپے استعمال کرتے ہیں، پھولوں کے ہار بناتے ہیں، پتیاں دیتے ہیں، دودھ دیتے ہیں، ان کو پگڑی بناتے ہیں. پر وہ پگڑی بنائی، دودھ پیا، سپیکر پہ اعلان کیا، پھر گھر چلا گیا، پھر 5 سال نہیں پتا وہ ہمارے لیڈر کدھر گیا. اس واسطے میں گورنمنٹ سے یہ اپیل کرتا ہوں بھائی ہمارے ساتھ رحم کریں، تعاون کریں. ہمارے دکانداروں میں اتنی ہمت نہیں ہے بھائی ہم دکانیں بند کر کے گھر بیٹھ جائیں تو ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا. کچھ مسئلہ بھی نہیں حل ہوتا. 5 4 ملازم ہر دکاندار کے پاس ہے، 15 20 ہزار ان کی تنخواہ ہے. تنخواہ تو جو بیچارے لیتے ہیں ان کا بجلی کا بل بھی نہیں پورا ہوتا، پر جو دکاندار ان کو دیتا ہے وہ اپنی پاکٹ سے دے رہا ہے. 1 سال ہو گیا، پہلے 2 سال کرونا رہا ہے. کرونا میں بھی لوگوں نے بڑے حالات لوگوں کے خراب تھے، لوگ کو بھوکے مرے، کتنے لوگوں نے خودکشیاں کی ہیں. تو خدارا میں یہ حکومت سے اپیل کرتا ہوں اور عوام سے بھی اپیل کرتا ہوں وہ تعاون کریں. اور میں جو بازار کے صدر بنے ہوئے ہیں ان سے یہ خصوصی طور سے اپیل کرتا ہوں کہ سب تنظیموں کو آپ لیں. میں تو اب ریٹائر ہو چکا ہوں، میری تو ابھی اتنی ہمت نہیں ہے. اگر آپ چلیں گے تو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ چلوں گا، جو مالی خدمت ہوئی وہ بھی کروں گا، جانی بھی کروں گا. پر ہمارے علاقے کی کوئی تنظیم نہیں ہے. 1-2 آدمی چل پڑتے ہیں، یہ کوئی تنظیم نہیں ہے. تنظیم ہوتی ہے ہر کام کی. 27-28 ہمارے یہاں کاروبار ہے. پیچھے تنظیم بنی تھی، 28 لیڈر تھے جو ہم نے صدر بنایا. آج تو ہمیں ایک بھی نہیں پتہ ان میں ایک بھی ہے کہ نہیں ہے. جب کوئی آتا ہے کہتے ہیں صدر نے نہیں کیا. صدر کیا کرے؟ صدر کے ساتھ آدمی کوئی نہیں ہے. صدر کے پاس اتنی ہمت نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے وہ کسی عوام کو لے کر چلے یا حکومت سے کوئی مطالبہ منظور کرا لے. صدر تو وہ ہوتے ہیں ایک پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں اور پوری قوم اس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. ہمارے علاقے کے جو صدر ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہے بھئی ہم نے کرنا کیا ہے اور عوام کیا کرے. عوام ان صدارتوں سے بھی تنگ آ چکے ہیں اور اس حکومت سے بھی تنگ آ چکے ہیں. تو میں عوام سے یہ اپیل کرتا ہوں بھائی آپ ناراض نہ ہوئیں، آپ حق پہ ہیں. اگر آپ نے ہڑتال نہیں کی تو مجھے اس پہ افسوس نہیں ہے، آپ کا حق بنتا ہے. آپ کے بچے بھوکے مر رہے ہیں، آپ کا کرایہ نہیں مل رہا ہے، خرچہ نہیں پورا ہو رہا ہے، آپ کہاں سے کریں؟ یہ تو حکومت کے کام ہے بھائی وہ ہمارے ساتھ تعاون کرے اور چلیں اور لوگوں کو بولیں بھائی کوئی اچھی تنظیم بنائے. جو صدر بنے ہوئے ہیں ان کو بولے وہ اچھے لیڈر بازار لے کر چلے. میں ملک ظفر صاحب سے، ملک امتیاز صاحب سے خصوصی اپیل کرتا ہوں بھائی آپ آئیں، بازار میں نکلیں، شہر میں نکلیں، اچھے اچھے لوگوں کو اپنے ساتھ میں لائیں، یہ تنظیم کو مضبوط کریں. ہم آپ کے ساتھ پوری چلیں گے. ہمیں صدارت کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے. اب 10-12 سال صدارت کر کے دیکھ چکے ہیں بھئی ہم تو جو کریں گے خرچہ اپنے پاس سے ہی کریں گے. ہم غریبوں کی ویسے بھی امداد کر رہے ہیں، پھر بھی انشاءاللہ کریں گے. تو میں ظفر بھائی اور امتیاز بھائی کی یہ اپیل کرتا ہوں، آپ ہمارے بڑے بھائی ہیں، میں آپ کو چھوٹا ہوں، میں آپ کے ساتھ مکمل تعاون کروں گا، مکمل چلوں گا. خدایا یہ کوشش کریں، کسی سیاسی لیڈر سے ملیں، ان سے بولو ایک اچھی تنظیم بناؤ. تنظیم بنا کے غریب لوگوں کے، آپ بھی مالدار ہیں اور لوگ بھی مالدار ہیں، تنظیم غریب لوگوں کی مدد کریں، ان سے تعاون کریں. یہ آپ کے انتظار میں بیٹھے ہیں بھئی ہمارے ساتھ سیاسی آئیں، یہ کاروباری لوگ آئیں، یہ تاجر آئیں، یہ تنظیمی آئیں، یہ صدر آئیں. ہم چلنے کے لیے تیار ہیں. آج تلنگانہ کا پورا بازار کھلا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے بھئی پورے ملک میں ہڑتال ہے. تلنگانہ میں کسی کو بھی نہیں پتا بھئی ادھر ہڑتال ہونی ہے کہ نہیں ہونی. لوگ بھوکوں سے مر رہے ہیں، کیا کریں؟ یہ تاجر لوگ آتے ہیں، ان کو بلاتے، خود آگے نکلتے، اپنی دکانیں بند کرتے، 10-20 آدمی لے کر ان کے پاس آتے، ان کو کرتے، یہ بھی ہڑتال کرتے. اچھے لوگ ہیں. تلنگانہ کی عوام بہت ہی اچھی ہے. چکوال ہم سے پیچھے ہے، پنڈی لاہور ہم سے پیچھے ہے. ہمارے تلنگانہ کے لوگ جو ہیں ہر لحاظ سے اچھے ہیں. غریب لوگ ہیں، غریب تاجر ہیں، مالی طور پہ بہت غریب ہیں، پھر بھی یہ لوگ ہم جب بھی ان کے پاس جاتے ہیں یہ مکمل تعاون کرتے ہیں، مال بھی دیتے ہیں، ہڑتال بھی کرتے ہیں. یہ پچڑند ہماری انجمن کانفرنس ہوتی ہے ختم نبوت کی، اس پر ہم اعلان کرتے ہیں، پورا بازار بند ہو جاتا ہے. لاکھوں روپے لوگ خرچ کرتے ہیں، 10-10 ہزار بوتلیں پانی کی لوگ لے کر وہاں پہنچتے ہیں، 100 گاڑیاں لے کر پہنچتے ہیں، ہزاروں آدمی پہنچتے ہیں. ایک دکان ہم نے آج تک نہیں دیکھی
بھائی تلگام کی دکان کھلی ہو، یہ مکمل تعاون کرتے ہیں اور یہ لوگ تعاون کرنے والے ہیں، پر ان کو کوئی ریلیف ملنا چاہیے نہیں جی، ان کو کوئی چیز نہ ملے، یہ ہمارے ساتھ تعاون کیا کریں، یہ ہڑتال کر کے کدھر جائیں، ان کو کیا گورنمنٹ روٹی دے گی یا تاجر جو بڑے بیٹھے یہ شام کا کھانا دیں گے؟ کچھ بھی نہیں دیتا، یہ بیچارے بھوکے مار رہے ہیں۔ تو میں گورنمنٹ سے بھی اپیل کرتا ہوں بھائی یہ بجلی کو جو آپ نے ٹیکس ظالمانہ ٹیکس لگایا ہے اس کو ختم کریں، پیٹرول جو بڑھا رہے ہیں یہ ختم کریں۔ آپ گورنمنٹ یہ دیکھیں، گورنمنٹ خود اعلان کرتی ہے 20,000 سے ایک تنخواہ کم نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے جو بازار کے تاجر ہیں، دکاندار ہیں، ان کے پاس جو ملازم ہے وہ 10 سے 12,000 سے اوپر کوئی نہیں ہے۔ جب 10 اور 12,000 تنخواہ ہے، گورنمنٹ 20,000 دیتی ہے، گورنمنٹ 25,000 بجلی کا بل دے دیتی ہے، باقی گورنمنٹ کا باپ دے گا ان کو، جن کے بچے پڑھ رہے ہیں، کسی کے 2,000 تنخواہ ہے، فیس ہے، کسی کی 4,000 ہے، 2-3,000 رکشے کا ہے، کتابوں کا ہے، کھانے پینے کا ہے، یہ بیچارے کہاں سے لیں؟ اس سے بہتر ہے گورنمنٹ اوپر سے ایک بم گرائے اور ان غریبوں کو ختم کر دے۔ گورنمنٹ کا ویسے بھی یہ مطالبہ ہوتا ہے، جو امیر ہے وہ امیر تر ہو رہا ہے، جو غریب ہے وہ غریب تر ہو رہا ہے، جو درمیانے لوگ ہیں 25-30-40 ہزار روپیہ تنخواہ لینے والے، وہ 6 بچے ان کے ہیں، وہ کہاں سے گزارا کریں گے؟ وہ خودکشی کر رہے ہیں، وہ مجبور ہیں۔ شیخ صاحب جب بھی کوئی علماء ڈیل کرتے ہیں، علماء لیڈ کرتے ہیں، تو اس سے تو جس طرح آپ نے ختم نبوت کانفرنس کا ذکر کیا، کیونکہ اس میں علماء لیڈ کرتے ہیں آگے، تو وہ تو الحمدللہ بہت ہی بڑے لیول پہ کامیاب ہوتی ہے، لیکن کیا وجہ ہے یہ جو عوام کے مسائل ہیں اس پہ علماء آگے کیوں نہیں نکلتے؟ اتنے ابھی تو ایسے مسائل شروع ہو گئے ہیں، جیسے کوئی یہ خودکشی ہوں گی، تو کیا اس معاملے میں علماء کا کوئی کردار نہیں ہے؟ سر علماء کا جب بھی اپنا وقت آتا ہے تو ہم مکمل تعاون کرتے ہیں۔ میں ہر سال تقریباً 10,000 بوتل پانی کی لے کر اپنی پاکٹ سے پچڑن پہنچاتا ہوں۔ ہر آدمی میرے پیچھے ہوتا ہے، میں دیکھتا ہوں کسی نے 2,000 بوتل لی ہے، کسی نے 1,000 بوتل لی ہے، وہ ہم ایک دینی کام سمجھتے ہیں، ختم نبوت ہے، حضور پاک کے صدقے ہم وہ کام کرتے ہیں۔ بھائی ان کے لیے یہ دنیا بنی تھی، انہوں نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا، آخر تک بھی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے یہ مانگتے تھے بھائی میری قوم کو بخش دے، انہوں نے ہمارے لیے بہت کچھ کر کے گئے ہیں، تو وہ تو ہمارے ایک انسانی اخلاقی دینی مسئلہ ہوتا ہے، تو ہم جب بھی وہ اپیل کرتے ہیں ہم فوراً پہنچتے ہیں۔ اب ہمارا جو مسئلہ آتا ہے تو ان کا یہ کام بنتا ہے ہمارے ساتھ چلے، ہمارے ساتھ کوئی آج تک کوئی عالم نہیں چلا ہے بھائی آج بازار کے تاجر آئے ہیں، ان کا بجلی کا کوئی مسئلہ ہے، کوئی اور کوئی مسئلہ ہے، یا کسی کو ناجائز پکڑ کے تھانے لے گئے ہیں، کوئی ہمارے ساتھ چلے۔ ہمارے ساتھ آج تک کسی عالم نے، نہ دیوبند نے، نہ بریلوی نے، نہ شیعہ حضرات نے، نہ کسی اور عالم نے ہمارے ساتھ آج تک، میں نے تو 50 سال میں نے نہیں دیکھا بھی ہمارے ساتھ کسی عالم نے تعاون کیا ہو۔ ہم تو آگے بھی ہر ٹائم تعاون کرتے ہیں اور آئندہ بھی انشاءاللہ کرتے لیں گے، وہ تو ہمارا ایک اپنا ایمان ہے، ہم اپنی نیکی کے لیے کریں گے اور ختم نبوت کی خاطر کریں گے، حضور پاک کی خاطر کریں گے، ہم ان کے قدموں کی خاک ہیں۔ چلے علماء کی بات ہوگی، تو یہ جو سیاستدان ہیں مین بازار میں آپ سے ووٹ مانگتے ہیں، آپ لوگ ان کے ساتھ چل کر ہر دکان پہ جاتے ہیں اور ووٹ مانگتے ہیں، تو کبھی آپ نے یہ بھی دیکھا ہے جب عوام پہ مسئلہ آیا ہے تو یہی سیاستدان کھڑے ہوں ان کے ساتھ؟ جناب سیاستدان جب بھی بازار آتے ہیں تو ہم کو تو ان کو اپنا بڑا بھائی سمجھتے ہیں، باپ کی حیثیت دیتے ہیں، ان کے ساتھ چلتے ہیں، پورے بازار کا سروے کراتے ہیں، پورے بازار لاکھوں ہزاروں کے پھول ان پہ نچھاور کرتے ہیں، ہر دکاندار سے ایک ایک کے ووٹ مانگتے ہیں میں ان کے ساتھ تعاون کرے۔ ہم اپنا فرض پورا ادا کرتے ہیں کیونکہ وہ ایک قومی فرض ہے، قومی فرض کے لیے ہم چلتے ہیں۔ تو ان سیاسیوں سے آج تک ہم نے 4 پیسے کا فائدہ نہیں اٹھایا، خدا نہ کرے کوئی ہم پہ کوئی ناجائز پولیس والا پکڑ کے لے جائے۔ میرے ساتھ ایک دفعہ خود واقعہ ہوا ہے، کسی کیس میں ناجائز مجھے پولیس والے پکڑ کے لے گیا تھانہ صدر میں، تو میں نے سیاسیوں سے رابطہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا آپ پہنچی، ہم آ رہے ہیں، ہم 10 منٹ میں آ رہے ہیں۔ میں 4 گھنٹے گرمی میں تھانہ صدر میں بیٹھا ہوں، جب میں نے ان سے بات کیا فلاں آدمی نے آپ کو فون کیا، فلاں نے فون کیا، تو انہوں نے جواب دیا ہے بھائی شیخ صاحب آپ پاگل لوگ ہیں، ان سے تعامل کرتے ہیں، انہوں نے کسی نے نہیں فون کیا، نہ کوئی فون کریں گے نہ کوئی آئیں گے، جو کچھ کرنا ہے وہ اپنے حساب سے کرو، کوئی چاہ پانی ہے، کوئی قائد اعظم کا نوٹ ہے تو ہمارے حوالے کرو تو ہم آپ کا مسئلہ ابھی حل کر دیتے ہیں۔ تو سر آپ نے اپنی پاکٹ سے 10,000 روپیہ دی ہے تو 5 منٹ میں انہوں نے بوتلیں بھی منگا لی ہیں، چائے بھی منگا لی ہے اور ہمیں گاڑی پہ گھر چھوڑنے بھی آ گیا۔ تو یہ تو کام اب ہے پیسوں کا، سیاسی لیڈروں پہ ہمیں نہ کوئی توقع ہے، نہ وہ ہمارے ساتھ کچھ کریں گے، نہ آج تک انہوں نے کچھ کیا۔ میں نے صدر عبداللہ سے بھی بہت تعاون کیا ہے،
وہ میرے گھر 8-10 دفعہ میرے گھر آیا ہے. میں حج عمرے پہ آتا ہوں, میرے پوتے پیدا ہوئے ہیں, وہ اسپیشل آئے ہیں. ان کی جو خوشی غمی ہوئی, میں ان کے گھر کئی دفعہ گیا. سردار ممتاز کے گھر کئی دفعہ گیا. سردار ممتاز بھٹو دور میں جب سزا ادھر ہوئی تھی تلنگانگ, تو میں اسپیشل ان کے لیے فروٹ لے کر جاتا تھا. ان کے گھر گیا, کھانا کھایا, پتہ ہی نہیں. اس کے بعد پتہ ہی نہیں ہے میں کون ہوں اور سردار ممتاز کون ہے, سردار فیض کون ہے. ہم آتے ہیں, ہم جانتے ہیں یہ سرفراز ہے, یہ ملک شیر یار ہے, یہ ملک سردار کیا نام ہے عباس. سردار عباس ہے, یا سردار تمن والے جو ہیں منصور اجاز توری. تو ہم تو ان کو سب کو جانتے ہیں, ان کا یہ نام ہے. ان کو ایک لائن میں ایک دن کھڑا کر لو اور پوچھو, میں بیٹھتا ہوں بھائی یہ شخص کون ہے. پورا علاقہ مجھے جانتا ہے, 84 گرام مجھے جانتے ہیں. جن لوگوں کو میں نہیں جانتا وہ میرے کام کی وجہ سے مجھے جانتے ہیں. یہ سیاسی لیڈر ہیں, ان کو میں تو جانتا ہوں, یہ مجھے نہیں جانتے. بھائی شیخ عبید کون ہے اور عوام کے لیے یہ کیا کر رہا ہے, گورنمنٹ کے لیے کیا کر رہا ہے. انکم ٹیکس کا میں تلنگانگ کا پنجاب کا صدر ہوں. جو میٹنگ ہوتی ہے اسلام آباد میں, تلنگانگ میں ایک آدمی نے 18 تحصیل کا چنا ہوا ہے, تو تلنگانگ کی طرف سے میں جاتا ہوں. کچہری میں کوئی کام ہو تو میں جاتا ہوں. ٹاؤن کمیٹی میں یہ کرونا آیا تو وہ شخص میں تھا جو 2 لاکھ روپیہ میں نے اے سی صاحب کو بولا 10 بتاؤ جی کوئی میرے لیے خدمت. انہوں نے بولا جی ہم نے جو لینا تھا لے لیا. میں نے بولا میں بھی ایک تنظیم کا ادنا سائی سپاہی ہوں, مجھے حکم کرے. تو وہ اس نے مجھ سے پوچھا آپ کون ہیں, پھر میں نے اپنا نام بتایا. پھر اس نے مجھے ڈیمانڈ کیا یہ چیزیں چاہیے. میں نے 1 گھنٹے میں 2 لاکھ روپے کی چادریں, تکیے, پلیٹیں, جو چیز انہیں ضرورت تھی 1 گھنٹے میں نے پوری کی. اور واحد وہ ایسی تھا جس نے میری سٹیج پہ کھلو کے میری تعریف کی ہے کہ بھائی میں نے تلنگانگ میں یہ پہلا واحد شخص دیکھا ہے جو خود آ کے مجھے کہہ رہا ہے مجھے بولو میں نے آپ کی کیا خدمت کر دی ہے. اس ملک افضل عوان بھی میرے ساتھ تھے, اور بھی ہماری نمائندے میرے ساتھ تھے. انہوں نے دیکھا اور بھرپور تعاون کیا. ہم تو ہر موقع پہ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں, پر ہمارے ساتھ نہ مولانا کوئی کام کریں گے, نہ حکومت کو کرتی ہے, نہ کوئی سیاسی کرتا ہے, نہ کوئی ممبر کرتا ہے, کوئی بھی نہیں ہے. اس لیے میں ان سیاسی لیڈروں سے بھی اپیل کرتا ہوں بھائی آئیں ہمارے ساتھ بازار چلیں. الیکشن کے لیے تو آپ آ جاتے ہیں, گرمی میں بھی آ جاتے ہیں, دھوپ میں بھی آ جاتے ہیں. آپ ٹھنڈا موسم میں آپ نہیں آتے, ہر دکان پہ اے سی لگے ہیں, پنکھے لگے ہیں. آج آئیں نا, آج ہمارے ساتھ چلے تو ہمیں پتہ چلے بھائی ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ تعاون کیا ہے اور آپ بھی ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں. اور اس کا رزلٹ پھر انشاءاللہ آپ اگلے الیکشن میں دیکھیں گے. اگر آپ نے ہمارے ساتھ تعاون نہیں کیا تو انشاءاللہ ہم نے جوتوں کا ہار بنا کے رکھا ہوا ہے. جو سیاسی لیڈر بھی ہمارے پاس اس سمے بازار میں ووٹ لینے آئے گا, ہم انشاءاللہ ان کو جوتوں کو ہار پہنائیں گے اور وہ 7 نسلوں تک یاد رکھیں گے بھئی ہم نے عوام کے ساتھ کیا, عوام نے ہمارے ساتھ کیا کیا تھا, ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے, اور پھر عوام نے جواب میں ہمارے ساتھ کیا کیا, یہ وہ کبھی نہیں بھولیں گے. آج یہ موقع ہے, اتنا ظلم ہو گیا ہے, مہنگائی پہنچ چکی ہے, اتنی مہنگائی ہو چکی ہے, انسان خودکشی کر رہے ہیں, مر رہے ہیں. ہم اچھے کاروباریوں میں ہیں, گورنمنٹ کو ٹیکس دیتے ہیں, لاکھوں روپے ٹیکس دیتے ہیں, اور خدا کی قسم اس ٹائم میں کہہ رہا ہوں ہم خود بھوکے مر رہے ہیں. ہم ملازموں کی تنخواہیں نہیں پوری کر رہے, ہم ملازموں کو نکال نہیں سکتے. اگر ان کو نکالیں تو وہ کدھر سے کھائیں گے, ہم ہی ان کی مدد کر سکتے ہیں. ہم اگر دن میں 500 روپے کماتے ہیں تو ہمارا شام کو 5000 روپے خرچ ہو رہا ہے. ہم اپنی جو موڈی ہے اس کو ختم کر رہے ہیں. کل آئے گا ٹیکس کا گوشوارے دو جی, آپ نے ٹیکس کم کیا ہے, اور ٹیکس کم کیسے ہم نے دیا, ہمارا کاروبار ہی نہیں ہے, ہم ٹیکس آپ کو کس طرح دیں گے. ہم ہر سال ہمارا ریکارڈ دیکھیں, 40 سال سے ہم ٹیکس دے رہے ہیں, اور ہر سال ہم آپ کی ہدایت کے مطابق 10% اضافہ ہوتا ہے, 5% ہوتا ہے, ہم بڑھا کے دے رہے ہیں. ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے میں سیاسی لیڈروں سے یہ اپیل کرتا ہوں بھائی آئیں, اس وقت یہ آپ کے لیے بہت موقع ہے, آپ حکومت میں ہیں, آپ کا یہ کام بنتا ہے, ہمارے ساتھ آؤ, ہمارے ساتھ تعاون کرو, اور پھر آپ کو دیکھو بھی یہ عوام آپ کے ساتھ کیسی اچھی برتاؤ کرتی ہے. نہیں آپ چلے ہوئے تو آپ اپنے گھر, ہم اپنے گھر, مریں گے تو مر جائیں گے, آپ سے کچھ بھی نہیں مانگیں گے. اپنا فیصلہ ہم اللہ تعالیٰ کے آگے رکھتے ہیں, اس سے ہم اپیل کرتے ہیں, اس سے دعا مانگتے ہیں ہمارا اللہ تعالیٰ یہ مسئلہ ہمارے حق میں کر, اور ان ظالموں سے ہماری نجات دلا, اور کوئی اچھے حکمران ایسے پیدا کر جو حضرت علی جیسے, حضرت عمر جیسے, حضرت عثمان جیسے, جنہوں نے اپنے پیٹ میں پتھر باندھ کے لوگوں کی خدمت کی ہے, اپنے اوپر بوریوں کے لباس پہن کے عوام کی خدمت کی ہے. رات کو وہ نکلتے تھے, عوام کو دیکھتے تھے کون بھوکا ہے, ان کے گھر رات کو راشن پہنچتے تھے. آپ اربوں پتی ہیں, کروڑ پتی ہیں, یہ محلہ آپ کدھر ہی رہ جائیں گے, یہ ملے کارخانے ادھر ہی رہ جائیں گی. آج میں آپ سے اپیل کرتا ہوں یہ کارخانے ختم کریں, یہ ملیں بیچیں, ان لوگوں کو دیں, جنت کمائیں. آپ نے سب کچھ جہاں چھوڑ کے چلے جانا ہے,
کل آپ کے پیچھے آپ کی بیٹی کہے گی یہ میرا حصہ ہے، بھائی کہے گا یہ میرا حصہ ہے، آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ سکندر بھی آپ دنیا سے گیا تھا تو دونوں ہاتھ جب باہر نکال کے گیا تھا، اس نے بولا تھا پوری دنیا کا وہ مالک تھا، اس نے بولا میں خالی ہاتھ سے آ رہا ہوں، آپ بھی خالی ہاتھ جائیں گے، کوئی پتہ نہیں آپ کو یہ 6 انگاز خفن بھی نصیب ہو کہ نہ ہو، کسی حادثے میں آپ مر جائیں گے، کوئی پتہ نہیں ہے آپ کدھر گئے ہیں، آپ کی قبر کدھر بنی ہے۔ خدا را اپنی قبر کا حساب کریں، آخرت کا حساب کریں۔ تو ان عوام کی آپ لوگ اس سے خدمت کر سکتے ہیں، یہ جو لوگ بھوکے مار رہے ہیں ان کی آپ تعامل کریں، ہم بھی آپ کے ساتھ چلتے ہیں، آپ بھی چلیں، ان پہ رحم کریں۔ السلام۔ ہمارے ساتھ موجود تھے تلنگانہ کے نامور ترین شخصیت سابق صدر انجمن تاجران شیخ عزیز احمد صاحب۔ بلاشبہ یہ اپنے پلے سے خرچہ کر کے نہ صرف تلنگانہ بلکہ پورے ملک میں اہم ایسے کام کر رہے ہیں جن کو نہ صرف ہمیں بلکہ حکومت کو بھی ان کی تعریف اور ان کے لیے کوئی اپریشیشن کا بندوبست کرنا چاہیے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نیوز ڈائریکٹر TNN ڈیجیٹل محمد افضل عوان صاحب۔ سر، یہ کیا اتنی بڑی تاجران کی یہ مارکیٹ ہے تلنگانہ اور یہ حالات ہیں، یہ دیکھیں شیخ صاحب تو بڑے ہرٹ ہوئے پڑے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں جی، جیسے کہ آپ سن رہے تھے، ہمارے بھائی ہیں شیخ عزیز صاحب جو کہ ہیں صدر انجمن بہبودیہ مریضان تلنگانہ کے، اور مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میں نے ان کو چناؤ کیا۔ الحمدللہ اس وقت پیشنٹ ویلفیئر سوسائٹی جو ہے پورے پنجاب میں، پورے پنڈی ڈویژن میں بالکل بڑھ چڑھ کر کام کر رہی ہے، خدمت کر رہی ہے، اور خاص کر ہمارے یہ بزرگ جو شخصیت ہیں شیخ عزیز صاحب، ان کے آنے سے یقیناً جو ہے انسانیت کی خدمت بہت اچھے طریقے سے ہو رہی ہے۔ جو بھی ٹیم ہے، میں سمجھتا ہوں انہوں نے بہت تفصیل سے باتیں کر دی ہیں، انہوں نے علماء کرام کا بھی کردار واضح کر دیا ہے اور سیاسی نمائندوں کا بھی واضح کر دیا۔ بات اسی طرح ہے کہ علماء کرام جب عوام کو کال کرتے ہیں تو عوام ان کے پیچھے لبیک کہتے ہیں، سیاسی نمائندے جب آتے ہیں تو ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، انہیں ووٹیں دیتے ہیں، انہیں عزت دیتے ہیں، MLA بناتے ہیں، وہ وزیر اعلیٰ بنتے ہیں، وزیر اعظم بنتے ہیں، یہ ساری جتنی بھی عزت ہے عوام ان کو عزت دیتی ہے۔ لیکن میں حیرانگی ہوتی ہے اس موقع پر کہ آپ دیکھ لیں، آئے روز بجلی کے بل بڑھ رہے ہیں، گیس کے بڑھ رہے ہیں، پیٹرول کے بڑھ رہے ہیں، اور پتہ نہیں مہنگائی کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی ہے۔ اور یقیناً ابھی ایسی صورتحال ہے کہ آپ لوگوں کے گھروں پر دیکھیں، کسی کے گھر صبح کا کھانا ہے، شام کا نہیں ہے۔ دیہڑی دار جو ہیں وہ اتنے پریشان ہیں کہ وہ دستک دے رہے ہوتے ہیں، جو کچھ آسودہ حال ہوتے ہیں کہ یار مجھے اتنے دن سے مزدوری نہیں ملی، میری کچھ مدد کر دیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر سیاسی نمائندے کیوں غائب ہیں؟ کیا جب الیکشن شروع ہوں گے تو پھر وہ نظر آئیں گے؟ ابھی ان کا کام نہیں ہے کہ عوام کی وہ مدد کریں، عوام کے لیے آگے آئیں، لیڈ کریں، یہ عوام ان کا منہ دیکھ رہی ہے۔ اسی طرح علماء کرام اپنے سٹیج سے جو ہے بہت زیادہ قراردادیں پاس کر سکتی ہے، لیڈ کر سکتی ہے۔ ہمارا کام ہے احتجاج کرنا، پروٹیسٹ کرنا اور حکومت سے مطالبہ کرنا کہ خدا را یہ جو عیاشیاں کی گئی ہیں، اوپر مراد کی گئی ہیں، یہ اس کا نتیجہ ہے کہ اس کا سارا بوجھ ابھی عوام پر آ پڑا ہے۔ یہ جو جتنے ٹیکس مختلف قسم کے لگائے گئے ہیں، یہ ظالمانہ ٹیکس واپس لیے جائیں اور عوام کو ریلیف دیا جائے۔ 10 روپے یونٹ میں گھر کی مقرر ہونی چاہیے۔ اگر کچھ آپ نے لگانا بھی ہے تو اعلیٰ سطح پر جو ہے ان کی تنخواہیں کم کریں، ان کی مراد کم کریں، ان کی یاشیاں کم کریں۔ یہ جو اعلیٰ کروڑوں کی گاڑیاں دی ہوئی ہیں یہ ان سے واپس لیں، وہ لوگ سائیکلوں پہ سفر کریں، وہ لوگ عام گاڑیوں پر اپنی ذاتی جو ہے وہ سفر کریں۔ یہ جو نمائندے MLA بھی بنتے ہیں، لاکھوں تنخواہ اپنے لیتے ہیں، میں سمجھتے ہیں اعزازی طور پہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے انسانیت کی خدمت کرنی ہے تو اعزازی طور پہ خدمت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت کچھ دے رکھا ہے۔ عثمان صاحب، ایک میرا سوال ہے بھائی، یہ علماء کرام کے متعلق آپ کہہ رہے ہیں، اگر وہ اس طرح اگر دنیاوی کاموں ان مسائل میں الجھ جائیں تو یہی عوام ان پہ پھر تنقید شروع کر دے گی، وہ کس طرح وہ بیچارے اس طرح اس معاملے؟ میں سمجھتا ہوں کہ علماء کرام کا ہمارے معاشرے میں بہت بڑا کردار ہے، نہ صرف دین کے حوالے سے بلکہ ہمارا جو اسلام ہوتا ہے وہ ہر حوالے سے اس کا کردار ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہیں جہاں عام آدمی کے مسائل میں ان کی دلچسپی ہونی چاہیے، وہ لیڈ کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بات زیادہ مؤثر ثابت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے جو حکومت ہے اس میں علماء کرام جو ہیں ان کی جو حیثیت ہے وہ بہت اہم حیثیت ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انسانیت کی خدمت ہی یہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح
شیخ عزیز صاحب نے بتایا، آپ دیکھ لیں شیخ حضرت عمر عبدالعزیز صاحب، انہوں نے کس طرح اپنا وقت گزارا. 22 لاکھ مربع میل کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالک تھے، لیکن کس طرح انہوں نے عوام کی خدمت کی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت بہت زیادہ ذمہ داری یہاں پڑی ہے ہمارے سیاسی نمائندوں پر، علماء کرام پر، کہ وہ اپنا فرض ادا کریں. یہ IMF کو جو انہوں نے معاہدے کیے ہیں، یہ اس کی سزا ہمیں نہ دیں، اس کی سزا انہیں دی جائے جن لوگوں نے قرضے لیے اور اس کو پھر کہاں خرچ کیا. یہاں اربوں کے قرضے لیتے ہیں، کروڑوں کے، پھر کیوں معاف کرا لیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ملک ہے اس کو قرضوں سے نجات دلائی جائے. جس کے پاس بھی کوئی فالتو چیز ہے، فالتو گاڑیاں ہیں، فالتو پلاٹ ہیں، وہ اس کو فروخت کیا جائے، نیلام کیا جائے اور اپنا قرض اتارا جائے. یہ ملک اس وقت تک جو ہے خوشحال نہیں ہو سکتا جب تک یہ قرض کے بوجھ تھلے سے نہیں نکلے گا، جب تک ہمارا سود کا نظام ختم نہیں ہوگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ باتیں بہت سی ہو سکتی ہیں، لیکن یہاں اس کی صورتحال بہت زیادہ خراب ہے. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہڑتال کیوں نہیں ہوئی. لوگ بیچارے جو ہیں وہ اس لیے ہڑتال کرنے پہ آمادہ نہیں ہوتے. ایک تو یہاں کوئی منظم تنظیم بھی اس وقت موجود نہیں ہے جو ان کو اکٹھا کرے. دوسری یہ بات ہے کہ ان کے کرائے ہیں دکانوں کے، ان کے ملازمین ہیں، وہ کہتے ہیں آج دکان بند کریں گے، ہمیں کرایہ کہاں سے ملے گا، بجلی کا بل کون ادا کرے گا، گیس کا بل کون ادا کرے گا. پیٹرول آگے جو 100-150 روپے میں موٹر سائیکل چلتا تھا، ابھی اس میں 1000-2000 کا کم از کم پیٹرول ڈلوائیں گے تو اس کو چلائیں گے. تو ابھی تو لوگوں نے سفر کرنا بھی چھوڑ دیا ہے. رینٹ پہ گاڑی لی جائے تو ہزاروں روپے جو ہے وہ ڈیمانڈ کی جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں پورے پاکستان کے وہاں پر بہت مشکل وقت آ پڑا ہے. خدا کے لیے قیادت جو ہے ایسے لوگوں کی حکمران آنے چاہیے جو کہ بالکل انصاف سے حکومت کریں اور غریب کو جو ہے اٹھائیں، اس کی عزت بحال کریں اور اس کے گھر گھر پہ دستک دے کر اس کی مدد کریں. یقیناً وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. بس اسی پر میں اپنا اختتام کرتا ہوں. اللہ تعالی ہمارے ملک کو نظر بد سے بچائے. یقیناً ہمارا ایک زرعی ملک ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ زراعت بھی پیچھے ہے، ہمارا صنعت بھی پیچھے جا رہی ہے، بلکہ صنعتیں بند ہو چکی ہیں. اس طرف کیوں نہیں توجہ دی جا رہی؟ جب بھی کوئی آتا ہے پریس کانفرنسوں پر دورہ ہوتا ہے، تقریروں پر دورہ ہوتا ہے، کام ٹکے کا بھی نہیں ہوتا. تو خدا را حکمران جو ہیں وہ اپنے آنکھیں کھولیں اور اس عوام کی طرف دیکھیں. یہ بل پے کرنے کی شکت نہیں رکھتے، بل دیں گے کہ تو کھائیں گے کہاں سے. تو اس لیے حکمران جو ہیں ان سے بھی ایک دن یہاں اگر انہوں نے جواب نہیں دینا تو اللہ تعالیٰ کو تو وہ ضرور جواب دے ہوں گے. تو میں سمجھتا ہوں بہت برے حالات ہیں ہر بندے کی زبان پر، مہنگائی، اور یہی ہے کہ یار ہم مر گئے. تو میرا خیال ہے کہ حکمرانوں کو احساس کرنا چاہیے اور ایسا کوئی فارمولہ طے کریں، ایسا کوئی لائے عمل طے کریں کہ ہم جو ہے اس عذاب سے، اس مصیبت سے باہر آ سکیں اور لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ آ سکیں. تو میں اس حوالے سے TNN جو ہماری ہے الحمدللہ یہ لوگوں تک اپنے ویوز پہنچاتی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنا یہ بھرپور کردار ادا کر رہی ہے لوگوں کے مسائل اجاگر کرنے میں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے افضل اوان صاحب، جو انتہائی تفصیلی اور دکھی انداز سے اس پہ روشنی ڈال رہے تھے تلنگانہ کے پورے پاکستان کے حالات پر. حکمران اپنے اندر سادگی اختیار کریں، اپنے اگر یہ ان کے مطابق بھائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوک پیاسا نہ مر گیا. اب ایک دریا ہے فرات، اس کے کنارے اگر کتا مر گیا تو وہ بھی عمر سے پوچھا جائے گا. حضرت عمر بن عبدالعزیز جنہوں نے کتنے لاکھ مربع میل پہ حکومت کی ہے، لیکن جب ایک عید کے موقع پر ان کی بیوی نے ان سے کہا کہ بچوں کے کپڑے نہیں ہیں، آپ ایسے کریں، میں روزمرہ کی جو گزر بسر ہے وہ نہ کوئی گھر کے کام کر کے کوئی کپڑے سی کر میں کر لوں گی، آپ اگر نہ اپنی ایک اور تنخواہ لے لیں تو اس سے ہمارا یہ ہے بچوں کے کپڑے آ جائیں گے. لیکن جب انہوں نے اپنے وزیر خزانہ کو طلب کیا
کہ مجھے 1 مہینے کی ایکسٹرا تنخواہ دے دو، تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے ایک دفعہ لکھ کر دے دیں کہ اگلا مہینہ بھی آپ حیات ہوں گے اور آپ زندہ ہوں گے اور آپ اس کا حکومت کریں گے۔ تو یہ سنت تھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور انہی قدموں پہ واپس ہو گئے۔ ہمارے حکمران جنہوں نے اپنی عیاشیاں ذرا سی بھی ان میں فرق لانا پسند نہیں کرتے، لیکن عام لوگ جو غریب لوگ آج انسان مر رہے ہیں، اس کا ان کا مطلب وہ حساب کس طرح وہ حساب دے سکیں گے؟ انہی خیالات کے ساتھ، انہی باتوں کے ساتھ، انہی دکھ بھرے جذبات کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ TNN ڈیجیٹل کو سبسکرائب کریں اور TNN ڈیجیٹل کو دیکھتے رہیں۔ السلام علیکم۔